الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبي: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتہ دائماً مشغول ہے جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھم جھم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین اکرام، آج 5 رجب 247 ہجری ہے، اور 6 رجب ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کا عرس منایا جاتا ہے. آپ کی فاتحہ جگہ جگہ چپے چپے میں جو دلائی جاتی ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. محترم سامعین اکرام، آپ کا لقب غریب النواز ہے. آپ کا لقب غریب النواز ہے، یعنی غریبوں کو نوازنے والے. اور دوسرے، آپ کا لقب ہے سلطان الہند. سلطان الہند. اور ایک لقب ہے ہند الولی. سلطان الہند، ہند الولی. اب یہ سلطان الہند میں دیکھیے، پہلے ہند کا لفظ، ہندوستان کا لفظ بعد میں آیا ہے، اور ہند الولی میں پہلے ہندوستان کا لفظ آیا ہے، بعد میں ولی آیا ہے. تو اب دونوں میں ظاہر معنی کے حساب سے فرق کیا ہے؟ تو معنی کے حساب سے تو ایک ہی فرق ہے، کچھ تھوڑا بہت جو ایک ہی ہے، فرق تھوڑا سا ہے، مگر معنی کیا ہے دیکھیے. اب معنی جب اس کے معنی ہم جو سنتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سلطان الہند، اس کے معنی ہے ہندوستان کا بادشاہ. کیا نام ہے؟ ہندوستان کا بادشاہ. تو ہندوستان کے بادشاہ کون ہیں؟ غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان ہے. ہند الولی، اس کے معنی کیا ہے؟ ولی کا ہندوستان. ولی کا ہندوستان. تو یہ ہندوستان کس کا ہے؟ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم جس کو مانتے ہیں، جس کا نام لیتے ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس ولی کا ہندوستان ہے. اور اس ولی کے ہندوستان میں بادشاہ بھی حضرت معین الدین چشتی غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو یہ ولی کا ہندوستان ہے، اور اس کے بادشاہ سلطان الہند ہے. اور ایسا نہیں کہ جو سو کوئی بھی ہو سب خراج عقیدت پیش کرتا ہے، چاہے دل سے ہو یا دکھاوے کے طور پر ہو. مسلمانوں سے محبت کرنے والا بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہے، چادریں پیش کرتا ہے، چادریں بھیجتا ہے. مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بولنے والا ہے، مگر وہ بھی مجبور ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ہو، وہ بارگاہ ہے غریب النواز میں، سلطان الہند میں، ہند الولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر اپنا جو سو خراج اپنی چادر بھیجتا ہے. کوئی جاتے ہیں کہ کسی تنظیم کے حوالے یا کچھ افراد کے حوالے بھیجتے ہیں، یا بعض تو خود ہی جاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک ولی کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تو جب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا. ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم لاچار نہیں ہیں. ہمارا سہارا سلطان الہند خواجہ غریب النواز ہے. ہماری بے بسی کو دور کرنے والا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے. مگر یہ
ہے کہ اس رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جو ولی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یاد رکھیے کہ ایک ہی فرق ہے، آج جو ہم ناکام ہوتے ہیں، کامیابی ہمارے قدم نہیں چومتی، ہم کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کوششیں کرتے جا رہا ہے۔ کس لیے کوشش کرتا جا رہا ہے؟ زبان پر بھی ہے کہ اسلام کا پرچم بلند ہو، ہم جو ہے سو ترقی کریں اور ہمیں کوئی نہیں ستائے، اور اسلام کا پرچم بلند رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بول بالا رہے۔ ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہم تقاریر کر رہے ہیں، ہمارے زبان پہ یہ ساری چیزیں ہیں، مگر یاد رکھیے کہ ہم سیاسی طور پہ ہو، تجارتی طور پہ ہو، کسی بھی تعلق سے کوشش کر رہے ہیں، مگر اس میں جو اصل کمی ہے کہ اولیاء اللہ سے ہم نہیں جڑ رہے ہیں، ان سے رابطہ ہمارا مضبوط نہیں ہے۔ بے شمار زائرین جاتے ہیں، یقیناً جب جاتے ہیں تو یقیناً یہ باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ غریب النواز کی بارگاہ میں، سلطان الہند کی بارگاہ میں، ہند الولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، یقیناً یہ سعادت کا ذریعہ ہے۔ جو سعادت والے ہی وہ ہیں وہی جاتے ہیں، جو سعادت والے ہی ان کا ذکر کرتے ہیں، جو بد نصیب ہے ان کا ذکر نہیں کرتا، ان سے روگردانی کرتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، امام اہل سنت اعلی حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، اللہ والوں کا ذکر کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم کسی اللہ کے ولی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ہم جب غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اب جب ذکر کریں اپنے مقام پہ بیٹھ کر ان کا نام لیں تو جیسے رحمت الہی کا نزول ہے، تو اس ذات میں اگر کہ بارگاہ میں اگر چلے جائیں تو پھر کتنی رحمت ہم پر اللہ کی نازل نہیں ہوتی ہے، مگر ہم جاتے ہیں تو رسمن جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، بس یوں گئے یوں نکل گئے، پھول چڑھا دیے نکل گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مشاہدہ ہے، اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، باقی کے دیکھیے ہم چڑھائے چلے گئے۔ باہر پھرنے میں، شاپنگ کرنے میں، دکانوں میں، کھانے میں بہت زیادہ ٹائم دیں گے، مگر جس واسطے گئے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ان سے فیض لینے کے واسطے، وہاں پر زیادہ ٹائم نہیں لیتے۔ تو اب جب زیادہ ٹائم وہاں پر نہیں دیتے تو پھر زیادہ فیض کیسے ملے گا؟ اگر فیض جو ہے سو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، ہمارے زندگیوں میں انقلاب لانا ہے، تو یاد رکھیے کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے، تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، اور جب ان کا فیضان ہم پر جاری ہوتا ہے تو ہم انفرادی اگر ترقی چاہتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ملے گی، اجتماعی ترقی چاہتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہوگی، چاہے وہ انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی پوری قوم کا مسئلہ ہو، تو یاد رکھیے اس کے لیے ضروری ہے ہم ان اللہ والوں کا سہارا صحیح طور پر لیں۔ جب صحیح طور پر اللہ کے اولیاءوں کا سہارا لیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ واقعی اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی، مگر ہم اس چیز سے دور نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا، ولی کے ہندوستان بننے کا، یہ آسانی سے جو سو غریب النواز کو یہ مقام نہیں ملا کہ مدینہ شریف چلے گئے اور اس کے بعد اچھے پلین میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے جو سو اجمیر میں اتر گئے، جے پور پہ اتر گئے پلین سے یا ہیلی کاپٹر سے اتر گئے اور جا کے گدی سنبھال لی اور پھر جو سو بادشاہ بن گئے۔ ایسا نہیں ہے، اور جب تو ایسی ترقی بھی نہیں تھی کہ اتنے آسانی سے سفر کر سکیں۔ سب سے پہلے دیکھیے غریب النواز رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! 20 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور 20 سال بھی کیسا رہتے ہیں کہ کبھی کبھار مل لیے اور چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ 20 سال کی خدمت، اپنے پیر کی خدمت میں رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے، یہ جگر والوں کا کام ہے، اتنا ٹائم دینا ولی کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو آپ جو سو جب تشریف لاتے ہیں تو پھر جو سو ایسے ہی نہیں آتے، سیدھا آ گئے، اور آپ تو اس مقام کو بھی نہیں جانتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کی جو سو نشاندہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جب آپ واپس ہو رہے ہیں تو سیدھا ایسے ہی نہیں آئے، سفر کی مشکلوں کو برداشت کیا، سفر کی صعوبتوں کو سامنا کیا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، فاقوں کو برداشت کیا، دھوپ کی تمازت کو برداشت کیا، بارش کی جو سو برسات جو ہوتی ہے اس کو برداشت کیا۔ اتنی آسانی سے غریب النواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان نہیں پہنچے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت غریب النواز جو سو ایسا ملا، ایسے ہی مقام نہیں ملا، بہت جد و جہد کی ہے حضرت غریب النواز رحمت اللہ علیہ نے، بہت مشکلوں کا سامنا کیا ہے، بھوک کا سامنا کیا، پیاس کا سامنا کیا، خوف کا سامنا کیا، ہر چیز کا سامنا کیا، ہر مشکل چیز کا سامنا کیا، تب کہیں جا کر سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں ایسا پرچم بلند کیا کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ پرچم باقی رہے گا، جو غریب النواز نے جو پرچم بلند کیا ہے۔ تو پھر وہاں سے نکلے تو ایسے ہی نہیں، جو زندہ اللہ کے ولی تھے ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دی آپ نے، جو پردہ فرما چکے تھے ان کے مزاروں پہ بھی حاضری دی آپ نے، کامیابی ایسی نہیں ملی۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے ڈیبٹ کر لیں اور ہمیں کامیابی مل جائے، تھوڑے تقریرہ کر لیں ہمیں کامیابی مل جائے، نہیں، یاد رکھیے کہ غریب النواز جو اتنے بڑے ولی ہے تو ایسے ہی انہیں کامیابی نہیں ملی، کئی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر آئے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی وہی ہے، 5 مہینے آپ کی خدمت میں رہے، کون؟ سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ۔ کس کی صحبت میں رہے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہے، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے پاس ایک چور آتا ہے چوری کرنے کی نیت سے، اور اس کے بعد پیران پیر جو جاگ جاتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو ایک ابدال کی، ایک ولی کی ضرورت پڑتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہاں پر متعین کرنا ہے تو حضور پیران پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ ولی کا انتظام کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کمرے میں چھپا ہوا ہے اس کو لے کر جاؤ۔ جب اس کو لایا جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو آپ کے گھر میں جو سو آپ کی شان کو دیکھ کر چوری کرنے آیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مال مجھے ملے۔ تو محترم سامعین اکرام، غریب حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے پاس سے کچھ لینے آیا تھا نا، ہم تجھے محروم نہیں کرتے، توبہ کر لے، ہم تمہیں ولایت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم تجھے ولایت، ارے پل بھر میں جنہوں نے چور کو ولی بنایا تو غریب النواز 5 مہینے رہے، کیا کیا عطا نہیں فرمایا ہوگا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر اس کے بعد وہیں سے تھوڑی دور 7 میل کے فاصلے پر حضرت یوسف حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باقاعدہ حیات تھے ان کی خدمت میں گئے، ان کی صحبت اختیار کی، ان سے فیض حاصل کیا۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پر گئے جو وصال فرما چکے تھے، وہاں سے فیض حاصل کیا، اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہاں پر گئے، مزار پر گئے اور وہاں پر کئی دنوں تک رہے، اور اس کے بعد اپنا تاثر پیش کیا۔ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ پوچھنا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ تبلیغی جماعت والوں سے مت پوچھو، جماعت اسلامی والوں سے مت پوچھو، اہل حدیث سے مت پوچھو، رافضیوں سے مت پوچھو، گمراہ فرقہ والوں سے مت پوچھو، پوچھنا ہے تو سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، وہاں سے صحیح مسلک ملے گا، وہاں سے صحیح ہدایت ملے گی، وہاں سے صحیح رہبری ملے گی، وہاں سے صحیح رہنمائی ملے گی۔ تو سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس چلے سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ عالم کو فیض پہنچانے والے، کون زندہ نہیں ہے، وصال فرما چکے ہیں، وصال فرماتے عالم کو فیض پہنچانے والے ہیں۔
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، خدا کے نور کے مظہر ہے۔ ناقصارہ پیر کامل، جو ناقص ہیں انہیں ناقصارہ پیر کامل، جو ناقص ہے ان کے لیے پیر کامل ہے۔ کہاں ہے؟ زندہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اچھا ٹھیک ہے، پیر کو لینا ہے تو زندہ ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ، مگر مرے ہوئے کے پاس نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کیا تاثر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جو ناقص ہے ان کے لیے پیر کامل ہے، اور جو کاملارہ رہنما، جو کامل ہے ان کے لیے بھی رہنما ہے۔ یہ سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور الحمدللہ ہم بھی اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ مگر ہمارے لیے ضروری ہے ہم اولیاء اکرام سے، اولیاء اللہ سے اپنے رابطوں کو بڑھائیں۔ یاد رکھیے کہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ روزانہ 2 قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ 2 قرآن، خالی رمضان میں نہیں، روز کا معاملہ 2 قرآن۔ اب ان کے ماننے والے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں ذرا غور کرنا چاہیے، ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں ہم غور کرنا چاہیے، ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو بتلائیے اب اسلام کی لذت کیسے ملے گی، اسلام کی حلاوت ہمیں کیسے ملے گی؟ ہم قرآن سے دور، ہم نمازوں سے دور، ہم سنتوں سے دور۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام کی حلاوت حاصل کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا، اسلام کی حلاوت حاصل کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، اسلام کی حلاوت حاصل کرنا ہے تو سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج مسجد میں الحمدللہ سب مسلمان نظر آتے ہیں، مگر باہر نکل گئے تو یہ تمیز کرنا مشکل ہے غیروں میں اور مسلمانوں میں، اگر نہیں ہو تو کون مسلمان ہے کون ہندو ہے کون غیر ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب تو بعض غیر مسلم بھی ذرا داڑھی چھوڑ رہے ہیں، ہمارے لوگ تو چھوڑے تو بھی خشخشی چھوڑ رہے ہیں، مگر وہ تو ذرا بڑی دیکھ رہے ہیں، مگر دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ارے وہ دیکھو سب کتنا اسلام سے قریب ہو رہا ہے، اور ہم اسلام سے کتنے دور ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ سنتوں پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے سب کو اندازہ ہے، مگر ڈرتے نہیں ہیں، اور جب نہیں ڈرتے، جو نہ ڈرے رب سے، جو نہ ڈرے رب سے وہ جوتے کھائے سب سے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت ہرگز واقع نہ ہو مگر یہ کہ اس حالت میں کہ تم سچے پکے اور مسلمان، اس حالت میں تمہاری موت واقع ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی بلند و بالا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی بلند و بالا ہو۔ اللہ اکبر، ہم سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب اعلیٰ ہے، وہی رب اعلیٰ مومنین سے کہتا ہے تم اعلیٰ ہو، شرط یہ ہے کہ حقیقت میں تم مومن بن جاؤ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبي، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله.
ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جمع علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم سلاما عليك يا رسول الله. آج ہم آپ اور ہم کل ہند مرکزی مجلس شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے ذریعے اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی قدیم سنی مرکز مدرسہ برکات الحسنات میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ سلطان الہند یا ہند الولی یا غریب النواز خواجہ خواجہ حضرت سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا تذکرہ کریں. محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے اولیاء پیدا فرمائے ہیں کہ جن کا رتبہ، جن کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے. انہی میں سے سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ ہے. محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مرتبہ عطا فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، تو اسی لیے انہیں ایسے ایسے القاب سے نوازا گیا ہے کہ اس لقب کو ہم اپنی زبان پر لا کر دل و دماغ میں سکون محسوس کرتے ہیں. جیسے غریب نواز، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر بعض لوگوں کو جب ہم یہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو انہیں بڑی بے چینی ہوتی ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے، اور جھٹ جو ہے سو ہمیں شرک کا فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے. ارے کم عقل بندے، عقل کے ناخن لے. ہم جس کو غریب نواز کہتے ہیں ان کو اللہ نہیں کہتے، ہم تو بندہ ہی کہتے ہیں. بندہ نواز کو ہم بندہ ہی کہتے ہیں، غوث اعظم کو بندہ نواز ہی کہتے ہیں. آپ ذرا بند کر دیجیے، ایک درود شریف پڑھ لیجیے. تو جو ان کی شان ہے، جو ان کی کیفیت ہے، اور جو حدیث قدسی کا جو مفہوم ہے کہ بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو الفاظ اللہ جل شانہ کے ہو مگر زبان رسالت سے ادا کی گئے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ یہ جو محبت کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ والوں کے ساتھ، اب اسے کیا کہو گے کہ اللہ کو بھی کم مشرک بنا دیں گے.
کہ اللہ نے شرک کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو اب غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا جو وجود ہے اس میں قدرت خداوندی جلوہ گر ہے، دیکھنے کو تو وہ غریب النواز کا ہاتھ ہے، مگر اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں تو ہمیں جلوہ خداوندی نظر آتا ہے غریب النواز کے ہاتھ میں۔ ہمیں ان کے پیر میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے، ان کے کان میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے، ان کے بول میں غریب النواز کے خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا گفتہ اللہ بود گرچہ ز حکم عبداللہ بود، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے اگرچہ کہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کہے کہ کن ہو جا تو فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ تو یہ کن کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کن، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں، اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اب اس کی شان کیا ہے؟ عقل سے ماورا ہے۔ مگر جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو قدرت خداوندی جب جلوہ گر ہو جاتی ہے، تو جب غریب نواز کہتے ہیں کہ اونٹ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے تمہارے اونٹ یہیں بیٹھے رہنے دو، بس زبان سے نکل گیا تو پھر اٹھتے نہیں وہ اونٹ، پھر وہ اونٹ اٹھتے نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا کہا ہوا اللہ کا گواہ ہے، اگرچہ کہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکل رہا ہے۔ اونٹ بیٹھتے نہیں، اور اس وقت تک جو بیٹھ گئے تو اس وقت تک اٹھتے نہیں جب تک کہ پھر غریب النواز نہ فرمائے کہ اٹھ جاؤ۔ یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی، اور یہ شان کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی کس سے کچھ عطا فرما دے تو یہ حسد کیوں، یہ جلن کیوں؟ تو مگر ہمیں اس کی مثال ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ جانشین بنایا تو سب فرشتے پہلے تو جو سو اپنا ڈاؤٹ سامنے رکھ دیے، مگر جب ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا تو سب مان لیے، اور سب کو حکم سجدہ کرو تو سب سجدہ کر دیے، مگر ایک نے سجدہ نہیں کیا، میں یہ شرک نہیں کرتا، کہا کہ میں یہ شرک نہیں کرتا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ آدم کو دیکھ رہا ہے، آدم کو جس نے شان عطا فرمائی اس کو نہیں دیکھا، اگر اس طرف توجہ رہتی تو فوری سجدہ کر لیتا۔ تو غوث اعظم اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ بندہ نواز اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ غریب النواز اسی لیے ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب تم کتنا روک ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا تعلق کدھر سے ہے؟ ہمارا تعلق فرشتوں کی طرف سے ہے، اور تمہارا تعلق ابلیس کی طرف سے ہے۔ اس نے بھی وہاں انکار کیا تھا، تم بھی یہاں پر اللہ کی عطا کا انکار کر رہے ہو کہ غریب نواز کہتے ہیں شرک نظر آ رہا ہے، غوث اعظم کہتے ہیں شرک نظر آتا ہے، بندہ نواز کہتے ہیں شرک نظر آتا ہے۔ جب غریب نواز نے کہا، خود گئے نہیں بلکہ اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ انا ساگر سے کوزے میں جو سو پانی ڈالو، گئے وہ اور جا کر یہ کہا کہ غریب النواز نے جو ہے سو تجھے حکم فرمایا، وہ پورا پانی آ گیا۔ اب ذرا شان دیکھیے غریب النواز کی، خود غریب النواز نہیں آئے، اپنے خادم کو بھیجے، مگر خادم کس کے حکم سے آیا؟ غریب النواز کے حکم سے آیا۔ اور غریب النواز وہ ہے جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں ان کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اب جب غریب النواز نے فرمایا تو پھر پورے پانی کو آنے پڑا۔ پھر غریب جب جو سو لوگ عاجز ہو گئے، لاچار ہو گئے، پھر معروضہ رکھا تو غریب النواز نے کہا کہ جا کے ڈال دو، ڈال دیے تو پھر اتنا، اب یہ عقل کام کرتی ہے کہ اتنا پورا پانی ایک لوٹے میں آ جائے، اتنا پورا پانی لوٹے میں آ جائے، اور پھر آنے کے بعد پھر ڈالے تو پھر وہ جو ہے سو بہتا دریا بن جائے، پھر بہتا دریا بن جائے۔
تو یہ کیا ہے، اسی سے کہتے ہیں اللہ والوں کی کرامت. اللہ سے کے ولیوں سے ہو تو کرامت ہے، اور انبیاء سے ہو تو معجزہ ہے. تو ہمارے پاس تو عقائد میں معجزہ اور کرامت کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. تو محترم سامعین اکرام، یہ بھٹکاتے رہتے ہیں، ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سو ہمیں تو جو سو اس بات کو عام کرنا ہے. جو عقائد اہل سنت والجماعت ہے اس کو ہم پہلے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، اور سمجھ کے اپنے دوست احباب جہاں پر بھی بیٹھے یاد رکھیے کہ گمراہ فرقوں سے دور کرنا ہے اور عقائد کو، ہمارے مسلک کو سمجھانا ہے. ورنہ اگر ہم یہ حق ادا نہیں کرے تو پھر ہم مجرم ہو جائیں گے. اپنے دوست احباب میں جو عقائد اہل سنت والجماعت ہے، کیونکہ نجات کا دار و مدار عقائد اہل سنت و جماعت ہی ہے، اسی پر جو سو کامیابی ہے. اگر عقائد اہل سنت جماعت سے ہٹ گئے تو پھر وہ گمراہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں پورا یقین کامل ہے کہ ہمارا مسلک حقہ ہے، عقائد اہل سنت پورے حق پر مبنی ہے، اور ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ما انا علیہ و اصحابی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم جو ہے جنت میں جائیں گے ان عقائد کو اپنانے کی وجہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسا جو سو کسی کو بھی کہہ سکتے ہو انہوں جہنمی ہے، انہوں جنتی ہے، کسی کو بھی گمراہ فرقوں کو کیسا کہہ سکتے ہو، اپنے آپ کو جو سو جنتی کیسا کہہ سکتے ہو؟ تو بولے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ دوزخی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں گمراہ فرقوں کو. یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا قول نہیں ہے، یہ کسی اللہ کے ولی کا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. ہم فیصلے کو ہم بتاتے ہیں، ہم بتا کر ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین کامل ہے. اور تم جو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو تم گمراہی میں ہے، اسی لیے یقین کی منزل میں ہے ہی نہیں. ہم اللہ والوں کی منزل. اب دیکھیے جتنے اللہ والے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں. گمراہ فرقوں میں وہاں ولی نہیں ملتا، شیطان ضرور ملتا ہے. ہم اہل سنت تو ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اس مسلک سے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور جب وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ حکم جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت ان میں جلوگر ہے. اب دیکھیں کہ جب ہندوستان میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آئے اور سمجھاتے گئے راجا کے لوگوں کو، تفصیل تو بہت ہے، مختصر اشارہ کر رہا ہوں، سمجھاتے گئے دیکھو ہم جو سو درویش ہیں، ہم بس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم کوئی جو سو ظالم نہیں ہے، ہم آپ کو تمہاری جائیداد سے یا جو سو تمہاری حکومت سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، مگر کم بخت نہیں سمجھ کے پریشان کر دیے. تو پھر غریب نواز نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں سنتے تو اب یہ ہندوستان کو ہم سلطان شہاب الدین غوری کے حوالے کرتے ہیں. سلطان شہاب الدین غوری کے حوالے کرتے ہیں. وہ سلطان شہاب الدین غوری جہاں پر ہندوستان میں ظلم ہو رہا تھا اور تشدد برپا تھا، تو لوگوں نے انہیں بلایا اور اس کو امن قائم کرنے کے لیے آئے، حملہ کیے تو کئی مرتبہ حملہ کیے، ناکام ہو گئے. آخری مرتبہ تو جب حملہ کیے تو وہ اتنے ناکام ہو گئے کہ کئی زخم لگ گئے، بے ہوش ہو گئے. ان کے غلام نے گھوڑے پہ ڈال کے لے کے چلے گئے. اب وہاں پر جانے کے بعد وہ بے قرار اس لیے کہ میں زخمی ہوا اس لیے نہیں، بولے امن کا پرچم ہمیں جو سو قائم کرنا ہے. ہندوستان میں امن کو قائم کرنا ہے، امن کے پرچم کو قائم کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے بے چین ہیں. نیند نہیں آ رہی ہے، ٹہل رہے ہیں، تھوڑی سی اونگ نہیں آئی. اب اونگ نہیں آتے ہی ساتھی ایک اللہ کے ولی کو دیکھا کہ وہ اللہ کے ولی فرما رہے ہیں کہ شہاب الدین آؤ اب حملہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. آپ اسی وقت فوری جو سو جب اونگنی سے بیدار ہو جاتے ہیں تو اپنے جنرلوں کو، فوجیوں کو، سب کو حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان پہ حملہ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اس وقت سب زخمی ہیں، خود آپ بھی زخمی ہیں. اب اس سے پہلے ہم تندرست تھے، توانا تھے اور چاق و چوبند تھے.
ہمیں کامیابی نہیں ملی. اب یہ حالت میں ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ آپ کا فیصلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا الحمدللہ اس کا تعلق ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت سے ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تک ہم گئے تھے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اب ایک اللہ کا ولی بلا رہا ہے، اب جانا ہمارا کام ہے، کامیابی دلانا اس اللہ کے ولی کا کام ہے. چنانچہ گئے تو کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہونے کے بعد اب تلاش کرنے لگے. جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوئی ہے. تو یاد رکھیے کہ آج بھی کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومنا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہم کتنی بھی سیاست کر لو، ہم کچھ بھی کر لو، ہم کیا بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، کامیابی نہیں. کامیابی اسی وقت ملتی ہے کہ جب اللہ والوں کے در کو تھام لے، اللہ والوں کے دامن کو تھام لے، ان کا وسیلہ لے. جب ان کی طرف سے اشارہ ہو جائے گا تو کتنے بڑے ظالم ہمارے سامنے آ جائے، ٹکرا کر پاش ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ والوں کے مقام کو سمجھے اور ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے. یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقہ تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جن علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے. اب آپ بولیں گے ہم زمانے سے یا غوث کہتے ہوئے آ رہے ہیں، یا خواجہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ملا، ایسی کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی. تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اپنی زبان پر اچھے لوگوں کا نام رہنا ہی
یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم بزرگوں کا نام لے رہے ہوں یا اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں تو جس طریقے سے لینا ہے ہم اس طریقے سے نہیں لے رہے. جس تڑپ سے لینا ہے، جس جذبے سے لینا ہے اس طریقے سے نہیں لے رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے تاثیر نہیں آ رہی. تاثیر آنے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے. تاثیر کے لیے احساس بیدار رہنا. تو پھر دیکھیے وہ مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے. جب ویسا نام لیتے ہیں تو واقعی برابر مدد بھی آتی ہے، اور جب کوئی اس طریقے سے نام لیتا ہے ڈوب کر غوث کا یا خواجہ کا، تو یقیناً وہ خود جو ہے سو مدد کرنے والا بن جاتا ہے. اب اس کو دیکھنا ہے تو اپنے مرشدین میں، مرشدین کیسے، جو پیر کامل ہو، جن میں کچھ کیفیت ہو، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ رسول اور اللہ والوں کا نام اور ان میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے فیض جاری ہوتا ہے. ورنہ پھر ہمارا صرف جانا اور گھومنا یہی رہتا ہے. ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ جاتے ہیں، بعض تو بڑی پابندی سے جاتے ہیں، اور اتنا جانے کے بعد بھی کوئی تبدیلی ان میں نظر نہیں آتی. جیسے کہ ویسے ہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک رسمن جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تفریحاً جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس بارگاہ کے تقاضے کیا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے نہیں جا رہے ہیں. گھر سے نکلے تو پہنچنے تک ہمارا دل دماغ کدھر رہنا چاہیے کہ ایک ہم اللہ کے ولی کی دربار میں جا رہے ہیں، خواجہ کے دربار میں جا رہے ہیں. مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسخرہ پنا کرتے ہوئے، ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہوئے. بعض تو بڑے بڑے پہلوان بھی جاتے ہیں، روڑیاں بھی جاتے ہیں. اب معلوم ہے ان کا انداز جانے کا کیا رہتا ہے، رستہ تمام وہی. اب وہاں پر گئے، جا کے روم وغیرہ لے لیے، نہا لیے، تھوڑی دیر گئے، اس کے بعد نکل گئے پھر وہی. اب بتلائیے اتنے بڑے دربار میں خالی صرف اسی انداز سے جانا ہے؟ نہیں. اتنے بڑے دربار میں جانا ہے تو ایک بزرگ نے کہا دیکھو اللہ والوں کے پاس جانا اچھی چیز ہے مگر سمجھ کے جانا چاہیے. اللہ والوں کے پاس جانا ہے تو سمجھ کر جانا چاہیے. سمجھ کر جو جاتے ہیں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں، غریب النواز کی بارگاہ میں، واقعی کچھ پا کر آتے ہیں. نہیں تو پھر بس جانا ہے آنا ہے. ارے وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں کیا، اگر کعبۃ اللہ شریف بھی جا کر آئیں مگر سمجھ کر نہیں گئے تو پھر وہ خالی جانا آنا اتنا ہی ہے. فارسی میں ہے خرے عیسیٰ بمکہ رود ہنوز بیعت خر باشد. اگر عیسیٰ کا گدھا مکہ گئے تو کیا ہوا، واپس آئے تو گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے نا. تو ہمارا ویسے ہی حساب ہو گیا، ویسے ہی جانا ہے ویسے ہی آنا ہے. ایسا نہیں جانا چاہیے. آپ اپنے شہر کے اولیاء اکرام ہو یا دور دراز کے اولیاء اکرام ہو، وہاں پر جانا ہے تو اپنے آپ کو تیار کر کے جانا ہے. ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ ہی اب آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو بتلائیے عام انداز میں جیسا رہتے ہیں ویسے آتے ہیں. ارے نہیں بھائی خطیب صاحب کے پاس جا رہا ہے تو ذرا سنبھل کے سمجھ کے آتے ہیں. اب چونکہ میں دکھتا ہوں زندہ ہوں اس لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے. اب وہ اللہ والے پردہ فرما چکے ہیں تو وہاں پر وہ احساس ہمارا باقی نہیں رہا.
جیسا سوچنا چاہیے، جیسا تصور کرنا چاہیے، اس تصور میں ڈوب کر نہیں جا رہے ہیں. اس تصور میں اگر ڈوب کر جائیں تو پھر دیکھیے کہ یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور روحانی کا ترقی کا بھی سبب بنتا ہے ویسا جانا. میرا اپنا ہی واقعہ سناتا ہوں. بہت تڑپ تھی مجھے اجمیر شریف جانے کی، مگر موڈ بن رہا نہیں تھا. آج سے بہت سال پہلے ہمارے جو بڑے ہیں فیض الرحمان صاحب وغیرہ جانتے ہیں کہ شہر میں فسادات بہت ہوتے تھے. تو 8 دن تک گھروں میں بیٹھے رہنا پڑتا تھا، بعض وقت 15 دن تک. کرفیو، قتل غارت گیری. مگر اب لوگ سمجھ رہے ہیں اب کرفیو وغیرہ نہیں ہے، امن ہو گیا سمجھ رہے ہیں. قتل و غارت گیری جب بھی تھی اب بھی ہے، جب ایک الگ انداز سے تھی اب ایک الگ انداز سے ہے، مگر قتل و غارت گیری تو ہے ہی ہے. بعض سیاستدان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب امن قائم ہو گیا، ایسی ایسی پہلے کیسے ہوتا تھا. ارے جب انداز الگ تھا، مگر قتل و غارت گیری تو جب بھی تھی ابھی بھی ہے. اور جب کیا تھا، مذہب کے نام پہ ہوتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے، اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے قتل و غارت گیری. جب تڑپ ہوتی تھی مسجد کے تحفظ کے لیے، جب تڑپ ہوتی تھی مدرسوں کے تحفظ کے لیے، جب تڑپ ہوتی تھی کہ کوئی ہمارے اسلام پر کوئی تنقید کرے یا سخت جملہ بولے تو ہم مچل جاتے تھے، یہاں تک کہ مارنے مرنے پہ جو ہے تیار ہو جاتے تھے. تو اس طریقے سے اب کیا ہے، اب وہ جذبہ نہیں ہے، مگر ہو کیا رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں تھوڑی تھوڑی بات پر ایک دوسرے کا قتل. اب تو یہ بابا نگر تو ایسا دکھ رہا جو سو سرے فہرست آ گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. یہ قتل و غارت گیری کوئی اچھی چیز نہیں، ہونا ہے تو دین کے لیے ہونا، اسلام کے لیے ہونا. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت ایسے حالات آ جاتے تھے کہ 8 8 دن 15 15 دن جب بھی غیر مسلم کا کوئی تہوار آئے تو اب یقینی فساد ہونے والا ہے. میلاد النبی آئے تو فساد نہیں، عید الاضحیٰ آئے تو فساد نہیں، عید الفطر آئے تو فساد نہیں، پیران پیر کا جشن ہو تو فساد نہیں. فساد کب ہوتا تھا، غیر مسلموں کا تہوار آتے، یعنی ان کا ذہنی فسادی. خیر ہم کیا سوچے، ایسی کوئی تہوار آ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا اب گھر میں بیٹھے رہنا پڑتا، اس سے تو بہتر ہے چلو اجمیر شریف چلے جائیں گے. یہ سوچ کے میں اور ایک ہمارے جو سو ساتھی دونوں مل کے جا کے ٹکٹ بک کرا لیے. ہمارے حضرت قبلہ پیر و مرشد سید قیوم اللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان باقاعدہ حیات تھے. تو جا کے ٹکٹ بک کرا دیے. بک کرانے کے بعد پھر آ کے عصر کے نماز کا ٹائم تھا، عصر کی نماز کے بعد حضرت قبلہ کی بارگاہ میں عرض کیا حضرت ایسا تھوڑے دنوں کے بعد کوئی تہوار آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا حالات رہتے، گھر میں بند رہنا پڑتا، اس لیے اجمیر شریف جانے کے لیے ٹکٹ بک کرا لیے ہیں. حضرت قبلہ فرمائے دیکھیے بزرگوں کے پاس جانا اچھا ہے، مگر حالات جب خراب ہوں گے تو آپ ادھر، آپ کے گھر والے والدین ادھر، ان کو آپ کی فکر، آپ کو ان کی فکر، کسی اور وقت جانا ہو. تو اب میرے سے رہا نہیں گیا تو میں نے کہا کہ حضرت میں ٹکٹ بک کرا لے کے آیا ہوں، مگر وہ نہیں کہنا تھا، سننے کا خاموش ہو جانا تھا. تو حضرت قبلہ فرمائیں جائیے گھر میں مشورہ کریے بولے. اب میرے کو بڑا شاک گزرا کہ حضرت جو ہے سو کچھ اجازت دیتے ہوں گے، سمجھا کچھ تو بھی تھوڑے. تو حضرت اپنے سے ہٹا لے بولے جاؤ گھر میں مشورہ کرو. بولا یہ تو جو ہے سو غلط بات ہو گئی. فوری باہر نکلا، ان ساتھی کو لے کے سیدھا نامپلی اسٹیشن گیا، ٹکٹ کینسل کرا دی. کینسل کرا کے پھر آ کے ذکر بھی نہیں کیا حضرت سے کہ میں حضرت آپ فرمائے نا ٹکٹ کینسل کر. تو ویسا ہی بولے تو ذرا بے ادبی کی بات ہوتی. تو دل گوارا نہیں کرا، اس کا اظہار بھی نہیں کرنا، یعنی ہم آپ کی بات مان لیے حضرت بولے جیسے یہ بھی بزرگوں کے آداب کے خلاف ہے. تو دل گوارا نہیں ہوا، نہیں کیا، خاموش ہو گئے. وہ دن سے ختم ہو گئے.
اب اس کے بعد ارادہ کر لیا کہ میں اپنے سے ارادہ ہی نہیں کروں گا جانے کا اجمیر شریف. اب جب جو ہے سو حضرت بھیجیں گے یا حضرت بلائیں گے کچھ ایسا ہوا تو ہی جاؤں گا. بالکل ہی نکال دیا. اب اجمیر شریف کا کس کا ذہن نہیں رہتا. جب وہ اس وقت ٹوٹ گیا تو میں بولا اب نہیں، اب اپنے سے سوچنا ہی نہیں ہے. اب ہونا تو ادھر سے انتظام ہونا، پیر کا فیضان ہونا، ادھر سے بلاوا آنا. یہ اب کئی سال گزر گئے، ہمارے حضرت قبلہ کا وصال بھی ہوگا، پھر بھی بلاوا نہیں آیا. مگر کوئی شکوہ نہیں، بالکل مطمئن. خیر اس کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوا، رمضان شریف قریب ہے، شالی بنڈے پہ ایک ہمارے سید علیم بھائی بول کے تھے، انہوں شبینہ وغیرہ میں آتے تھے، ایک رکعت میں بھی شبینہ پڑھے انہوں مسجد حسا میں. تو ان کی ریڈیو وغیرہ کی دکان تھی، وہ بناتے تھے. تو انہوں ہمارے کو بولتے تھے ارے حافظ صاحب قبلہ آپ اکثر ادھر سے ہی گزرتے ہیں، کبھی ذرا ہماری غریب کی دکان پہ بھی آ جایا کیجیے. تو ہم کبھی کبھار چلے جاتے تھے. ایک وقت گئے تو ایک بڑے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دکان میں. اب انہوں علیم بھائی بولے کہ ان کو پہچانتے کیا ہوا. میں بولا نہیں پہچانتا، پہلی مرتبہ جو ہے ملاقات آپ. ان کو بولے حضرت آپ ان کو پہچانتے ہیں. انہوں نے بولے نہیں پہچانتے. پھر تعارف کرائے کہ یہ اجمیر شریف کے گدی نشین ہے سہولت حسین صاحب قبلہ ہیں. میں پریشان ہو گیا، اتنی بڑی ہستی، بہت سادہ مزاج تھے وہ. پھر میرا تعارف کرائے، یہ حافظ غلام احمد قریشی صاحب ہے، بہت شبینے وغیرہ پڑھتے، ایک ایک رکعت میں پڑھتے. تو انہوں نیچے سے اوپر دیکھے، میں دیکھنے میں تو نہیں لگتے انہوں ایسا کیسا پڑھتے بول کے تھوڑا مذاق کے انداز میں بولے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بولے ہمارے اجمیر شریف میں آپ سناتے کیا شبینہ. بولے رمضان کو چند دن. اللہ اللہ اکبر. رسول ہمارے اجمیر شریف میں سناتے کیا. بولے بولا سر کے بل حاضر ہوں گا حضرت. محاورہ سر کے بل بولے تو ادب سے آؤں گا، اس کا مطلب نہیں کہ سر کے بل جانا ہوتا. ایک محاورہ ہے ادب کے طور پہ استعمال کرتے، سر کے جانے بڑے عقیدت سے آؤں گا میں. تو آپ کو نذرانہ کیا دینا، کیسا ہو بول کے بولے. بولا کچھ بھی نہیں حضرت، اجمیر شریف میں سنانے کا جو موقع مل رہا وہی بہت بڑا نذرانہ ہے میرے واسطے، کوئی نذرانے کی وغیرہ کی ضرورت نہیں. اتنا ہے جو بھی لوگ شبینے میں آئیں گے ان کے لیے سحری کا انتظام کر دیجیے. ارے وہ تو ہوتا ہی ہے کیسا بھی. ٹھیک ہے بول کے بول آپ کیسا آئیں گے. بولا میرا شیڈول بہت ٹائٹ رہتا حضرت، میں پلین سے آؤں گا. ہم اتنا تو انتظام نہیں کر سکتے، جو بھی ہے کرتے. میں بولا وہ سوچے مت حضرت، میں آ جاتا ہوں. بس میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ میرے وہاں پہ حاضری کا موقع مل رہا ہے، وہ بھی قرآن سنانے کا موقع مل رہا ہے حضرت کی بارگاہ میں. بولے ٹھیک ہے. اب وہ بالکل رمضان قریب تھا. اللہ اتنا جلدی ہوتا کرتے کیا ایسا بول دیا انہوں، دیکھیں گے پھر آئندہ سال کیا کرتے کیا نہیں. 2 رمضان کچھ ہے، اب انہوں فون پہ فونا کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں. رات میں شبینہ پڑھ لی ہے، اس کے بعد فجر پڑھ کے سو رہے ہیں. اب فون سائلنٹ پہ رہتا. فون پہ فونا. بعد میں ان کے ایک مرید خلیفہ تھے، ان کو فون کرے. ارے میں حافظ صاحب کو فونا کر رہا ہوں، اٹھا رہے نہیں، ذرا جاؤ آپ بول کے انہوں فوری بھاگ کے آیا. آ کے جیسے مارے کھڑے کیا ہے. بولے ارے حضرت سہولت حسین صاحب آپ کو فون کر رہے ہیں، آپ جو ہے اٹھا رہے نہیں کہ فون، کیا بات ہے. میں بولا بھائی یہ ٹائم سونے کا ہے نا، اس لیے نہیں اٹھایا. نہیں حضرت بات کرنا چاہ رہے ہیں بول کے انہوں فون دے دیا. بات ہوئی تو بولے کہ حافظ صاحب ہمارے پاس شبینہ میں آنا ہے، 6 رمضان کو آنا ہے. کب؟ 6 رمضان کو. اور کیا بولے کہ 6 رکعت میں پڑھنا ہے. 6 رمضان کو آنا ہے، چھٹی شریف، اور 6 رکعت میں پڑھنا ہے. بولا بالکل حاضر ہو جاتا ہوں. اس کا ٹکٹ وکٹ بک کرا لیا. بک کرا لینے کے بعد چلے گئے. تو انہوں اتنے بڑے آدمی ہمارے استقبال کے واسطے آئے، استقبال کر کے لے کے گئے. پھر وہاں کی جو انجمن ہے وہ سب ہمارے استقبال کو، ان کے آفس میں ہماری گلپوشی وغیرہ ہوئی. تو اب اس کے بعد سنا لیے. بہرحال اللہ کا فضل رہا، سمجھے لوگ بہت پسند کیے تلاوت وغیرہ کو.
تو پھر اس کے بعد سے جو سنایا تو الحمدللہ 15 سال سنایا میں اجمیر شبینہ. اور آخری سال کووڈ سے پہلے جب سنایا تو ایک رکعت میں پوری قرآن سنایا آخری سال 15. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر میں اپنے سے چلے جاتا حضرت قبلہ کی بات کو کاٹ کے میں چلے جاتا تو پھر مجھے یہ مقام نہیں ملتا تھا اور یہ توجہ نہیں رہتی تھی. اگرچہ کہ وہ جانے کا جو خواب تھا میرا بہت سالوں کے بعد پورا ہوا، مگر ایسا ہوا بڑی شان سے گئے، بڑے اہتمام سے گئے، ان کے مہمان بن کے رہے اور اللہ کا کلام سنانے کا موقع ملا، وہ بھی شاہجہانی مسجد میں، بڑی مسجد میں، وہاں پہ قرآن سنائے. تو کہنا یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ اجمیر شریف ہو یا کسی بھی بزرگ کے مزار میں ہو تو جو اپنے بڑے جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہاں پر جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی اجازت، ان کی توجہ سے جائیں تو وہ فیض کچھ الگ ہی رہتا ہے. اگر ایسے ہی چلے گئے تو جب ادھر ہی مقبول نہیں ہے تو وہ ادھر کیا مقبول ہوں گے؟ خالی جانا آنا جانا آنا جانا آنا، بعض وہ اتنے سال سے جا رہے ہیں دیکھے تو وہی حالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھ کے نہیں جا رہے ہیں. خدمت عقیدت ڈوب کر ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے، اگرچہ کہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، مگر جب اللہ والوں کی خدمت ڈوب کر عقیدت، اللہ والے ہمارے محتاج نہیں ہیں، مگر ہم جب ڈوب کر عقیدت سے ان کی تھوڑی سی بھی خدمت کرتے ہیں اور ان کی توجہ ہو جاتی ہے تو ہماری دل کی دنیا بالکل بدل جاتی ہے، ہم کدھر سے کدھر ہو جاتے ہیں. اور یہی اسوہ ہے سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا. آپ دیکھیے کہ آپ میں جو بڑی عظیم تبدیلی آئی سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے، وہ کون سا عمل تھا جو آپ میں اتنی بڑی تبدیلی آئی، آپ کی اتنی روحانی ترقی کا سلسلہ شروع ہوا سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا. حالانکہ آپ پہلے سے ہی بڑے متقی پرہیزگار تھے، بڑے اچھے جو سو تھے، اور پھر آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی جو سو ماں کی طرف سے، والد کی طرف سے بھی جو نسب ہے بڑا اچھا عمدہ نسب ہے، سب جا کے جو سو اوپر وہیں پر ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ملتا ہے. نجیب الطرفین ہے، حسنی ہے، والد کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے، سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ دونوں طرف سے. اور آپ کے والدین بھی بڑے پائے کے جو سو بزرگ کامل اللہ کے ولی، اور آپ کا جو سو جو خاندان ہے بڑا جو سو نیک متقی پرہیزگار، مگر ایک سادی زندگی گزارتے تھے سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ. مگر اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے شروع ہوئی سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی؟ تو دیکھیے اہم بات بتا رہا ہوں، ہم خالی سن لیتے ہیں اور جو سب گزر جاتے ہیں. وہ آپ ایک مرتبہ باغ میں پانی دے رہے تھے، وہاں پر ایک مجذوب صاحب کا گزر ہوا، حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ. وہ مجذوب جب گزرے تو آپ جیسے ہی دیکھے کہ یہ تو جو سو اللہ کے خاص بندے نظر آ رہے ہیں، ان کو بٹھا کے کر کے اپنے باغ میں جو کچھ بھی پھل وغیرہ تھے توڑ کے لا کے حضرت کو پیش کیے، حضرت تناول فرمائے. مگر وہ پیش کرنے میں جو ادب تھا سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا، جو ادب سے پیش آئے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کو ان کا ادب، سلطان الہند خواجہ غریب النواز کا ادب بہت پسند آیا. پسند آنے کے بعد پھر اپنے پاس سے کھڑی کا ٹکڑا نکالے. کیا نکالے؟ کھڑی کا ٹکڑا. اب غریب النواز رحمت اللہ علیہ اتنے زبردست باغ کے مالک، بڑے بڑے عام اچھے مزیدار کھانے والے، اب اس کے سامنے کھڑی کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ بولیے، کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ ہر قسم کا میوہ ان کے باغ میں موجود، اور خود تھوڑی دیر پہلے یہ بزرگ کو اپنے پھلوں سے جو سو آپ مہمان نوازی کیے، آپ جو سو ان کو پیش کیے، انہوں تناول فرمائے، مگر اس کے جواب میں ایک معمولی چیز دے رہے ہیں. کون؟ وہ مجذوب صاحب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ. غریب النواز کو ایک دیکھنے میں مگر معمولی ہے، اللہ اکبر، مگر ایک مجذوب کی دی ہوئی ہے، وہ دیے، وہ دیتے ہی ساتھی اس کو معمولی نہیں سمجھا غریب النواز رحمت اللہ علیہ، اسے جو ہے سو اہم معمولی ایسی چیز نہیں سمجھے، بڑے قیمتی سمجھ کے آپ نے چھوٹے سے ٹکڑے کو آپ تناول فرما لیے. تو اس کے بعد یہ ہو گیا کہ آپ کی روحانی ترقی بالکل بڑھ گئی.
آپ کے جو جسم میں بالکل تبدیلی آ گئی، آپ کا سینہ جو پہلے سے ہی نورانی تھا اور کھل گیا. کس کی وجہ سے؟ ایک معمولی کھڑلی، مگر دیکھنے میں وہ معمولی کھڑلی ہے. یاد رکھیے کہ اچھے اچھے عمدہ کھانے ہمیں روحانی ترقی نہیں پہنچا سکتے، مگر جو اللہ والوں کا دیا ہوا رہتا ہے وہ تھوڑی سی دیر میں کدھر سے کدھر پہنچا دیتی ہے. تو وہ کھڑلی کھانے کا نتیجہ تھا کہ کھڑلی کھانے کے بعد حضرت سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب میری کیفیت بالکل بدل گئی، دنیا اچاٹ ہو گئی، اپنا باغ وغیرہ راہ خدا میں دے دیا. اس کے بعد جو سو روح کی ترقی کے لیے نکلا. اس کے بعد ابتدائی تعلیم حاصل کی، عربی تعلیم حاصل کی، کئی اساتذہ کے پاس گئے، علم حاصل کیے. اس کے بعد مرشدین کی تلاش میں رہے. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے ان کو ایسا قبول فرمایا اور اتنا خوش ہوئے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں معین الدین جیسے مرید پر فخر کرتا ہوں. یہ ہے سلطان الہند خواجہ غریب اور فرماتے تھے کہ وہ میرا محبوب ہے اور وہ اللہ رسول کا محبوب ہے. یہ فرماتے تھے. کون پیر و مرشد اپنے مرید کو فرما رہے ہیں. تو محترم سامعین اکرام، کہنے کا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو جانا ہے تو بڑی عقیدت سے جانا ہے اور بڑے جو سو اہتمام سے جانا ہے. وہ جو اہتمام سے ہم جاتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے وقت ہماتن جو سو خالی ادھر ادھر ایسی توجہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آنکھ بند کر کے اس بزرگ کی طرف ہم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، یہ تصور رہنا چاہیے. ہم غریب النواز کی بار اب درگاہ شریف میں اندر موقع ملے بیٹھیں تو وہیں بیٹھ جانا، اگر وہاں موقع نہیں ملے تو باہر میں کہیں پر بھی جو سب بیٹھ جائیے. آپ ہولی کی نظر میں رہتے ہیں مگر ادھر ادھر پھیر کر وقت جو ہے سب برباد نہیں کرنا. ہم وہاں پر تھوڑا وقت دیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر گھومنے میں، ارے کیا کھانے کی چیزیں یہاں نہیں ملتی، کیا پہننے کی چیزیں وہاں نہیں ملتی، اس میں ٹائم ارے تھوڑا بہت لے لیے چلو اچھی بات ہے، مگر زیادہ تر ہمارا وقت اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں گزرنا چاہیے. ہماری روحانی ترقی کے لیے اس توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جب توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسے جو سو عقیدت مندوں پر اس اللہ کے ولی کی غریب النواز کی نظر کرم ہوتی ہے، پھر جو سو ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. اگر اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو پھر عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا جو ہے ایک واقعہ سناؤں گا. آپ بھی حاضریان دیتے تھے بہت سارے بزرگوں کے پاس مگر بڑی عقیدت سے دیتے تھے. تو ایک مرتبہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ جو سو حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا تو کچھ لوگ جو سو نابینا ہیں اور جو سو مانگتے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ جو ہے یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بولے خواجہ کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں. اچھا وہ تو ہے ٹھیک ہے، مگر ان کا مسئلہ کیا ہے؟ بولے بینائی نہیں ہے ان کی، اس وجہ سے مجبور ہیں اور غریب النواز کی طرف رجوع کر دیے ہیں اور جو بھی جو ہے سو ملا اس پہ ان کی زندگی گزر جاتی. تو بولے بڑے عقیدت مند ہے یا غریب النواز کے؟ بولے ہاں بڑے عقیدت مند ہے. بڑے عقیدت مند ہے تو ابھی تک بینائی کیوں نہیں آئی؟ پوچھے بڑے عقیدت مند ہے تو ابھی تک بینائی کیوں نہیں؟ اتنی بڑی بارگاہ میں آنے کے بعد ابھی تک جو سو بینائی سے محروم ہے، ابھی تک اندھے ہے، بینائی نہیں آئی اتنی بڑی بارگاہ میں. اس کے بعد کہا کہ میں اندر حاضری دینے جا رہا ہوں، واپس ہونے تک بینائی آ جانا نہیں تو ختم کر دوں گا. اب برس سے رہنے والے مگر اب دیکھے کہ جان جانے والی ہے تو اب تڑپ کے پکارے غریب النواز کو. اب تک ویسا نہیں پکارے تھے، وہ تڑپ نہیں تھی، اب تڑپ کے جو پکارے تو بینائی واپس آ گئی. واقعی جب عالمگیر رحمت اللہ علیہ باہر نکلے تو ان کی بینائی واپس ہو چکی تھی. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب تک تو تم جتنے بھی مرتبہ پکارے بس رسمن پکارے، ارے اللہ والوں کی بارگاہ میں پکارنا ہے تو اس طریقے سے تڑپ کے پکارو، وہاں پر سب کچھ ملتا ہے ان کی بارگاہ میں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے. آئیے بسد عقیدت و احترام صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے